ایسا شہر جس کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھرا گیا اور اس کی دیواریں سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور محلات کے ستونوں پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سونے سے بھرے شہر کا ذکر سنا ہے جس کو سٹی آف گولڈ یا الراڈو کہتے ہیں؟ اور کیا شداد کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کا سٹی آف گولڈ سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا یہ شداد کی دنیا میں بنائی ہوئی جنت تو نہیں جو اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد بنائی تھی؟ یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں آپ کو دنیا بھر کی منفرد معلومات ملیں گی۔ ناظرین، ہم اپنی پہلی ویڈیو میں قوم عاد کا ذکر کر چکے ہیں۔ قوم عاد میں سے دو بھائی تھے، جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید بڑا بھائی تھا اور شداد چھوٹا بھائی تھا، جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر محصور ہو گیا کہ سرکشی پر اتر آیا۔ وہ ایک وسیع علاقے پر قابض تھا اور بے شمار دولت اور لشکر اکٹھے کر چکا تھا۔ اس دور کے کسی بھی بادشاہ میں یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ شداد بہت مغرور اور متکبر ہو گیا اور شرک پر اتر آیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ علماء اکرام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اس عمل سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن طاقت اور دولت کے نشے میں وہ اپنی آخرت بھلا بیٹھا۔ علماء اکرام نے اسے دنیائے فانی کے فنا ہونے اور اللہ کی اطاعت کے بدلے جنت کی بشارت بھی سناتے، لیکن وہ کہتا کہ جو عزت مجھے ملی ہے وہ اور کہاں ملے گی، اور اللہ کی اطاعت کر کے مجھے کیا ملے گا۔ وہ علماء اکرام سے جنت کے بارے میں پوچھتا کہ جس جنت کا تم ذکر کرتے ہو وہ کیسی ہے؟ علماء کرام نے انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق جنت کا جو نقشہ تھا اس کے سامنے رکھ دیا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، اور اس نے اپنی جنت تیار کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی فوج میں سے 100 معتبر اور بڑے عہدیداروں کو جنت کی تیاری کے لیے منتخب کیا۔ زیر زمین جتنا بھی سونا تھا اور چاندی تھی اسے نکلوایا گیا، اور ان معتبر سرداروں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمیوں کو مقرر کیا گیا، اور سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کروائی گئیں، اور ایک مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا شہر تیار کروانا شروع کیا۔ اور اس شہر کی بنیادیں اتنی کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور ان بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھرا گیا۔ جب وہ بنیادیں زمین کے برابر آ گئیں تو ان پر سونے اور اشرفیوں کی بنی اینٹوں سے دیواروں کی چنائی شروع کر دی گئی، اور ان اینٹوں کی چمک کی بات کی جائے تو اس قدر چمکتی تھیں کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو ان دیواروں پر نظر ڈالنا مشکل تھا۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کروائے گئے، اور ہر محل کے 1000 ستون تھے، اور ہر ستون پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر تیار کروائی گئی، اور ہر گھر میں حوض بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی نہر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان کے حوضوں میں نہر پہنچائی گئی۔ حوض کے فرش پر یاقوت، مرجان اور زمرد بچھائے گئے، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول اور پھل موتی کے اور یاقوت کے بنے ہوئے تھے۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر پر قالین اور فرش پر ریشمی زرلف بچھا دیے جائیں، اور مکانوں میں سونے اور چاندی کے برتن لگا دیے جائیں، اور حوضوں کو دودھ، شہد، شراب اور شربت کی نہریں جاری کر دی جائیں، اور تمام ہنرمندوں کو شہر میں مشغول کر دیا گیا، اور کہا کہ طرح طرح کے میوے اور پکوان شہر والوں کو پہنچائے جائیں۔ مختصراً یہ شہر بے مثال 12 سال کے طویل عرصے میں بن کر تیار ہوا، اور تمام امراء اور سرداروں کو یہ حکم ہوا کہ وہ شان کے ساتھ جا کر اس شہر میں آباد ہوں۔ اور شداد نے خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو لے کر شہر کی سمت کوچ کیا، اور راستے میں کچھ دیر ان علماء کرام کو جلانے کی نیت سے رکا جو اسے نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے اس ذات جس کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا اس کو سجدہ کرنے کا کہتے تھے، اور اس جنت کے مجھے قصے سناتے تھے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تم میری بنی ہوئی جنت کو دیکھ لو گے تو اس خدا کی بنائی ہوئی جنت کو بھول جاؤ گے۔ شداد اپنی جنت کو دیکھنے کی خاطر جب اپنے لشکر سمیت غرور و تکبر کے ساتھ اس شہر کے باہر پہنچا تو وہاں کے باشندے اس کے استقبال میں شہر سے باہر نکل آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ابھی شداد کا ایک قدم باہر اور ایک قدم شہر کے دروازے کے اندر تھا کہ ایک ایسی خوفناک آواز گونجی کہ شداد اپنے لشکر سمیت اور تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور کس محنت اور طویل عرصہ میں تیار کی گئی اس جنت کو دیکھنے کی حسرت اپنے دل میں لے کر ہی چلا گیا۔ شداد اور اس کی
بنائی ہوئی جنت کے انجام کے متعلق تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی فوج اور شداد کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس جنت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو صحابی تھے اتفاق سے اس علاقے کے قریب چلے گئے اور ان کا اونٹ چھوٹ کر بھاگ گیا۔ آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے شہر کے پاس پہنچے۔ جب آپ کی نظر اس کے میناروں پر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ کیا میں ہوش میں ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو بالکل ویسا شہر ہے جیسا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شداد کی جنت کے بارے میں سنا ہے۔ تو خود کو سنبھالتے ہوئے اس شہر کے اندر جا پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص بھی موجود نہیں، اور وہاں سے کچھ جواہرات مٹھی میں لیے سیدھا وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں اس وقت حضرت امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن کلابہ نے جب یہ تمام ماجرا نے سنایا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ یہ سب حالت بیداری میں دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے حقیقت میں دیکھا، اور نشانی کے طور پر کچھ جواہرات بھی دکھائے کہ یہ میں وہاں سے اٹھائے لے آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب وہاں کے علماء سے اس شہر کی حقیقت کے متعلق پوچھا تو کہ کیا واقعی ایسا کوئی شہر ہے، تو علماء اکرام نے بتایا کہ ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص جس کا قد چھوٹا اور سرخ رنگت ہوگی، اس کے ابرو پر اور گردن پر تل ہوگا، وہ شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اسی شہر پہنچ جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت عبداللہ بن کلابہ کو دیکھا اور تمام نشانیاں ان میں موجود تھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔